سورۃ الشورى کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تین باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ توحید کے مقابلے میں شرکیہ بات کرتے ہیں، اول تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی دلیل ہے بھی تو بڑی کمزور اور ناقص سی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ قیامت برحق ہے۔ جو لوگ اس کے متعلق جلدی کرتے ہیں کہ قیامت جلدی آ جائے، وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ جن کا قیامت پہ ایمان اور یقین ہے وہ جلدی کرنے کی بجائے وہ تو ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ بنے گا کیا۔ اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ مال و دولت کی فراوانی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، یہ ان کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ مال و دولت کا زیادہ مل جانا یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کی رحمت ہے۔ چنانچہ پہلی بات کو بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مطلب کیا؟ یا تو اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کٹ حجتیاں کرتے ہیں کہ جی کیسا اللہ جی، کون اللہ جی۔ جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب یہ سارا سسٹم، یہ نظام تو بس اپنے آپ چل رہا ہے، کوئی نہیں چلانے والا۔ ایک تو مطلب یہ کہ اللہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور دوسرا یا اللہ کے متعلق شرک کرتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے، یا سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے تو ہیں لیکن ایک نہیں مانتے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے جھگڑا کرتے بھی اس وقت ہے من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اللہ کی بات کو مان لیا گیا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ جو دیندار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، زیرک اور دانہ بینا لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر دیا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے، جھگڑا کرتے، خام خواہ کی ٹانگ اڑاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے حجتہم داحضہ، ان کے پاس جو بہانے ہیں، دلیل تو نہیں ان کو کہا جا سکتا، ظاہر ہے اللہ کے نہ ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
یا اللہ کے ایک نہ ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا کہ ان کے پاس جو بہانے ہیں، اللہ فرماتے وہ بہانے بھی داحضۃ عند ربہم، وہ بڑے ہی کمزور ہیں ان کے رب کے ہاں۔ داحضہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی پھسلن پہ کھڑی ہو، جہاں جگہ پھسلنے والی ہو، گیلی جگہ ہو، وہاں کوئی چیز کھڑی ہو تو ظاہر ہے وہ کمزور ہے، وہ کسی بھی وقت پھسل سکتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ان کی حجت، ان کا بہانہ، ان کی وہ بیہودہ سی دلیل جو ہے بھی صحیح لولی لنگڑی، وہ بھی بڑی کمزور ہے، رب کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اس کے باوجود فرمایا علیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پہ اللہ کا سخت غصہ بھی ہوگا اور ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب بھی ہوگا۔ جب اس بات سے ان کو ڈرایا جاتا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے اس کے مطابق چلو، اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ نے حق کو سچ کے ساتھ ایک نظام اتارا ہے۔ قرآن کریم محض کوئی برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مریض کو دھو کے پلانے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم ایک نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے افعال و اعمال ہے ان سب کو قرآن کے معیار پہ پرکھو، اور قرآن والے صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے جیسے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ویسے بناؤ۔ فرمایا اللہ نے جیسے یہ قرآن اتارا ہے ویسے ہی والمیزان، اللہ نے میزان بھی اتارا ہے۔ میزان کا ایک معنی ترازو، اور ترازو سے مراد وہ ترازو جو قیامت کے دن اللہ قائم کریں گے، جس کے اندر سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک غلام ہے، یہ مجھے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، میری حکم عدولی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا اور میرے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کرتا ہے۔ میں بعض اوقات اس کو مارتا ہوں، کبھی اس کو جو ہے سخت سست کہہ دیتا ہوں، ڈانٹ دیتا ہوں، جھڑک دیتا ہوں۔ آخرت میں میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ہے فکر آخرت والے لوگ، یہ ہے میزان اور ترازو پہ پورا تولنے والے لوگ کہ پریشان اللہ کے محبوب میرا اس کا آخرت میں کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا اس کا ستانا بھی تولا جائے گا، اس کی نافرمانیاں بھی تولی جائیں گی، اس کی حکم عدولیاں بھی تولی جائیں گی، اس کی بے وفائیاں بھی تولی جائیں گی، اور جو تو نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا مارا سخت سست کہا وہ بھی تولا جائے گا۔ اگر تیری زیادتی بڑھ گئی تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا، اس کی زیادتی بڑھ گئی تو تو بدلہ لے گا۔ تو کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس بات سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ اس حساب کتاب سے کیسے جان چھوٹے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، نہ یہ میرے پاس رہے، نہ یہ ایسا معاملہ بگڑے، نہ یہ خراب ہو، یہ آزاد ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ترازو پہ مجھے تول کر کے اپنے گناہوں کا حساب نہ چکانا پڑے۔ آج سوچے ذرا، ایسا کوئی ہمارے دل دماغ میں بھی کبھی آیا یار یہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ بات کی، یہ ایسا کہا، آخرت میں کہیں میری اس کی پکڑ نہ ہو جائے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ پاک فرماتے اپنے آپ کو ایسے رکھو کتاب کے مطابق کہ یہ ترازو کو بھی ذہن میں رکھو، اللہ نے ایک میزان لگانا ہے۔ اور بعض رات فرماتے میزان سے مراد یہ کہ اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھی تمہیں پابند کیا ہے کہ تم وزن میں
ناپ تول میں، وہ گزوں میں ہو، وہ میٹروں میں ہو، وہ کپڑا بنانے کے اندر ہو، وہ پٹرول ڈالنے کے اندر ہو، وہ لیٹر میں، ڈیزل میں، وہ کسی بھی پیمانے کے اندر تم اس میں کوئی فرق نہ لاؤ، کسی طرح سے بھی ذرا سے بھی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لائے اور تاجروں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر التجار قد ولیتم امرین، اے تاجروں کی جماعت، تمہیں اللہ نے دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا، دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا۔ ایک فرمایا ماپ کا، ایک تول کا، کسی چیز کو ماپ کے دینا یا تول کے دینا، اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو تم سے پہلی قومیں انہی دو چیزوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ یاد رکھیں جن قوموں پہ بھی عذاب آئے ہیں تو نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، زکوٰۃ اور حج نہ کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، معاملات میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے عذاب آئے۔ جب انہوں نے اپنی عملی زندگی کے اندر کوتاہیاں کی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسے۔ فرمایا جب ان کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کدوں آئے گی قیامت، کیڑی قیامت تو ڈران دے، کیڑے بلے آئے گی، کوئی ٹائم دو، بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما یدریک، میرے محبوب آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ قیامت تو قریب ہی آ لگی ہو، تو نزدیک آ گئی ہو۔ قرآن کریم میں یہ دو طرح کے لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے ما ادراک، ایک ہے ما یدریک۔ علماء فرماتے جہاں قرآن میں ما ادراک آیا ہے اس کے بعد اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا بھی دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہیں آیا کہ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا معلوم کڑکڑا دینے والی کیا ہے، پھر ساتھ ہی بتا دیا وہ ایسے حالات ہوں گے، قیامت کے حالات ایسے ہوں گے۔ لیکن جہاں ما یدری کا آیا ہے وہاں آگے بتایا نہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ یہاں بھی یہ وما یدری کا لفظ ہے، آپ کو کیا معلوم قیامت قریب آ گئی ہو، کب آئے گی یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ دیکھو 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، تو اب اندازہ کریں کہ قیامت کس طرح سر پہ کھڑی ہے۔ اور پھر جو انسان مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، قائم ہو گئی، اس کا حساب کتاب تو شروع ہو گیا۔ اور موت تو ہر وقت ہر انسان کے سر پہ کھڑی ہے، اس کا کیا پتہ کب کس کی کب موت آ جائے، کھڑے کھڑے بندہ چلا جاتا ہے۔ ابھی یہ جمعے کے دن لاہور کی ایک مسجد کے امام جمعہ کی نماز کے لیے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد جب سنتیں پڑھ رہے ہیں، سنتوں کے دوران سجدے میں گئے، سجدے میں انتقال کر گئے۔ حالانکہ کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی، 40-45 کے لگ بھگ عمر لگ رہی تھی، اور وہ انتقال کر گئے۔ اس لیے موت میرے بھائیوں سر پہ کھڑی ہے، اور یہ موت جو ہے یہ انسان کی قیامت ہے۔ اللہ پاک فرماتے تجھے کیا معلوم کہ قیامت تو کتنی نیڑے آ چکی ہے، کتنی نزدیک ہے۔ اب ہم میں سے کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہاں مسجد سے اٹھ کے باہر بھی چلے جائیں، پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا جو لوگ تو قیامت کو مانتے ہی نہیں، بے خوف ہے، اور وہ لوگ جو ضدی ہیں، اور وہ لوگ جو ہٹ دھرم ہیں، جو بے پرواہ لوگ ہیں،
فرمایا وہ تو جلدی کرتے ہیں، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اللہ فرماتے جن کا قیامت پہ ایمان ہی نہیں، وہ کہتے جلدی کرو، لاؤ کون سی قیامت، کس سے ڈراتے ہو، لے آؤ قیامت۔ اور جن کا قیامت پہ ایمان ہے، جو تسلیم کرتے ہیں، فرمایا والذین آمنوا، جو قیامت کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا، وہاں ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، فرمایا اور ڈرتے بھی ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ جانتے ہیں کہ قیامت حق اور سچ ہے، وہ آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ مجھے آپ کو بھی اس کا ڈر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان الذین یمارون فی الساعہ، غور سے سنو، جو لوگ قیامت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، لفی ضلال بعید، یہی لوگ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے، سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے۔ آج میرے محترم دوستو، اگر ایک انسان عملی زندگی میں کوتاہیاں کر رہا ہے، ایک انسان فراڈ کرتا ہے، چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، کپڑے کے تانے بانے میں کمی بیشی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نزدیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو قیامت سر پہ کھڑی ہے تو بتاؤ کون فراڈ کرے گا، کون پھر اس میں ملاوٹ کرے گا، کون کسی کا حق مارے گا، کون کسی کی زمین دبائے گا، کس میں ہمت ہے کہ وہ رشوت لے، کس میں ہمت ہے کہ وہ غلط بیانی کرے، چور بازاری کرے، کس میں ہمت ہے کہ وہ معاملات کے اندر گڑبڑ کرے، کس میں ہمت ہے کہ وہ غلط نظر سے کسی کو دیکھے، کس میں ہمت ہے کہ وہ اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرے، جب اس کو یقین ہوگا کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، پھر کون وہاں پہ آ کے اللہ کی نافرمانی کرے۔ آج ہم زبان سے تو نہیں کہتے قیامت دور ہے، ہم کہتے ہاں ہاں قیامت نزدیک ہے، آنے والی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن عمل اللہ معاف کرے ہمارے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم سے کس نے پوچھنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بھی بخشے بخشائیں، جو مرضی کرتے رہے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں آخرت کے اندر سرخرو فرمائے، اعمال کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو سیدھے رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، پھر کوئی عملی کوتاہی ہو جائے تو اس پہ انسان استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ تیسری اور آخری بات کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بڑا مال و دولت، ہمارے پاس ہر چیز کی فراوانی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اور ہمارے پاس مال و دولت کی آسائشیں سب کچھ موجود، ہم پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی، اس کو وہ سمجھتے ہیں اللہ کی مہربانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مہربانی تو میں ہر ایک پہ کرتا ہوں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، بلکہ جو اللہ کے نافرمان ہیں شاید دنیا کے اندر ان کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ وہ مہربان ہے، وہ ہر ایک پہ خرچ کر رہا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ رزق کی فراوانی یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ بڑا راضی ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ لوگوں کو لگا ہوا ہے۔ جو انسان دنیا میں مال و دولت والا ہے، رزق والا ہے، جس کے پاس ہر چیز کی آسائش اور سہولت موجود ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے اوپر بڑا راضی ہے، اور جس انسان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، چیزوں اسباب کی کمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اللہ مجھ سے بڑا ناراض ہے، اللہ مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ بھائیو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازی کا تعلق مال و دولت کی کثرت سے نہیں ہے، اللہ کی مہربانی کا تعلق اعمال کی کثرت کے ساتھ ہے۔ جس بندے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کو اعمال اچھے اور بھلے اور زیادہ عطا کر دے، توفیق زیادہ دیتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس کو اپنے گھر سے، عبادت سے، اعمال سے، معاملات کی صفائی سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کے مغالطے کو دور کرتے ہوئے فرمایا اللہ لطیف بعبادی، اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ لطیف کا معنی مہربان بھی ہے، لطیف کا معنی باریک بین، بہت ہی باریک طریقے سے واچ کرنے والا، دیکھنے والا، کوئی اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اور جو کوئی جہاں پہ ہے اللہ اپنے بندوں پہ بڑے ہی مہربان ہے۔ تم سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ تو ہیں ہی، جو کافر ہیں وہ بھی کس کے بندے ہیں؟ اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس لیے رزق اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، ان کو بھی یہ نہیں کہ روٹی پانی سے محروم کر دیتا ہے، کھانے پینے نہیں دیتا، ان کو آسائش و آرام نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، جو نہیں مانتے ان کو بھی دے رہا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے۔ یرزق من یشاء، رزق جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ رزق جس کو ملا ہے اللہ کی اس پہ بڑی مہربانی، یہ نہیں، وہ تو سب پہ مہربان ہے، سب پہ رحمت کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ مضبوط بھی ہے، غالب بھی ہے، وہ بڑی قوت والا، بڑا ہی غالب ہے، کوئی اس کے سامنے پر بھی نہیں مار سکتا۔ ہاں اللہ کی مہربانی اصل میں کرم نوازی اور نظر رحمت اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ بخاری شریف میں حدیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اللہ میرا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساری زندگی ان کی معاشی اعتبار سے بڑی کمزور حالت میں گزری، آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک معاشی اعتبار سے تنگی میں ہی وقت گزارا ہے۔ تو وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے رضینا بالقسمت الجبار فینا، اللہ کی اس تقسیم پہ جو اللہ نے ہمارے اندر تقسیم کی ہے، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم، کہ اللہ نے ہمیں علم دے دیا، وللجہال مال، اور جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، خوش ہیں اللہ کی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، علم کا مل جانا، دین کی سمجھ بوجھ کا مل جانا اور دین کی محنت کا مل جانا، یہ اللہ کی رضامندی اور بھلائی کی علامت، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن مال و دولت، روپے پیسے کو، کار کوٹھی بنگلے کو اور ان چیزوں کی فراوانی کو، یہ بری چیزیں نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کسی کو اللہ نے دی ہیں تو اللہ اس کو اس کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق دے، یہ نعمت خداوندی ہے۔ لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ جناب یہ مل گئی تو بس اللہ راضی راضی ہے اور نہیں ملی تو اللہ ناراض ہے، یہ غلط ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اسی کو واضح کیا کہ اس کو کوئی نہ سمجھے اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو سب پہ مہربان ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے اس کے متعلق حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اس آیت مبارکہ کو صبح کے وقت روزانہ 70 دفعہ پڑھ لے، اس آیت کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ پاک اس کو رزق کی تنگی کبھی نہیں دے گے، رزق کی فراوانی اس پہ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مجرب عمل ہے۔ اس لیے رزق کی برکت کے لیے، کثرت کے لیے نہیں، برکت کے لیے ہم بھی اس آیت مبارکہ کو اپنے معمولات میں شامل کریں، روزانہ صبح کے وقت 70 دفعہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ بعض حضرات فرماتے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، لیکن حضرت نے ایسا کچھ نہیں لکھا، صرف صبح کا وقت لکھا ہے، تو صبح کے وقت میں کسی بھی وقت پڑھ لیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان آیات مبارکہ کی حقیقت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔